اور میرے سید اعلیٰ حضرت سے سوال بھی ہوا تھا، سوال لمبا ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ایسا شخص ہے جو علم شریعت سے ناواقف ہے، سردار ہو کر اپنی رائے کے مطابق احکام جاری کرتا ہے، مساجد و مدارس میں، خانقاہوں میں ہے کیا؟ چٹا جاہل ہے، علم شریعت سے ناواقف ہے مگر سردار بنا ہوا ہے، وڈیرا بنا ہوا ہے اور اپنی رائے کے مطابق احکام جاری کرتا ہے۔ اگر ان کے خلاف شرع حکم کو نہ کوئی مانے تو اس مسجد کے امام کو برخاست کر دیا جاتا ہے، جمعے کے خطیب کو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے سید اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھا گیا کہ بتاؤ اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو میرے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا جاہلوں کو حاکم شرع بنانا حرام ہے، جاہلوں کو حاکم شرع بنانا حرام ہے۔ کمیٹیوں میں ہے یا جہاں کہیں بھی ہے، جاہل کو حاکم شرع نہیں بنایا جائے گا، جاہل کو حاکم شرع بنانا حرام ہے، اور جو خلاف شرع حکم دیتے ہیں اس کا ماننا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی مولوی مانے تو بھی حرام، اگر کوئی پیر مانے تو بھی حرام ہے۔ جاہل کو نہ حاکم شرع بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا حکم مانا جا سکتا ہے۔ اور آگے چل کے یاد رکھنا، جو جاہل ہے اس کو کیا پتا عالم دین کی قدر و منزلت کیا ہے۔ من قال للعالم اویل مقاصدا به الاستخفاف کفر، جس شخص نے کسی عالم دین کو بصیغہ تصغیر اور ویلم ہلکا جان کر اس انداز سے پکارا تو اس بندے نے بھی کفر کیا۔ آج تو جہاں آپ ہوٹل پہ جاؤ علماء کے خلاف بکواس ہو رہی ہے، آپ چوک چوراہے میں جاؤ علماء کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ بازاروں میں جاؤ علماء کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ علماء کے بارے ہلکا جملہ استعمال کرنا بھی کفر ہے۔ چلیں، من ابغض عالما بغیر وجہ ظاہر خیف علیہ الکفر، فرمایا جس نے کسی عالم سے بغیر کسی وجہ کے دشمنی رکھی اس کے کفر کا اندیشہ ہے، اس کے کیا ہے؟ کفر کا اندیشہ ہے۔ اور غرض ایسے لوگ جو آج علماء کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی علماء سے دور کرتے ہیں اور علماء کا مخالف بناتے ہیں، وہ سارے لوگ شیطان کے مسخرے ہیں۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے اپنا پلہ چھڑائیں، ایسے بندوں کے پاس بیٹھ کر گپے نہ لگائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ شاعری کی پینگیں نہ پڑھائیں، بلکہ ان پر فرض ہے کہ وہ بندہ جو تمہیں علماء سے دور کر رہا ہے اس سے اپنا پلہ چھڑائیں۔ کیوں؟ اگر وہ ان کے ساتھ مسلسل رہیں گے، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، سر جھکائیں گے، ان کا حال بھی وہی ہوگا جو علماء دشمنوں کا حال ہوگا۔ یہ شیطان مسخرے کام سے بچا جائے۔ من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خلع من عنقه ربقة الاسلام، فرمایا جو دانستہ ارادی طور پر ظالم کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے، فرمایا وہ خود بخود اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال دیتا ہے۔ علماء اور طلباء کے ساتھ محبت کرو، اس لیے کہ محمد عربی کی شریعت کا فیضان تمہیں علماء اور طلباء سے ہی ملتا ہے۔ جاہلوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، جاہل لوگوں کو دور کرو، صرف دور ہی نہیں بلکہ جوتے کی نوک پہ رکھو۔